اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشب قرآن کے ہر ساتھی کو سلام ہے کہ جو اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو مہکا کر زندگی گزاریں، اور سب کے لیے دعا بھی ہے کہ میرا رب ہمیں زمانے کی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں مودت اہل بیت علیہ السلام اور ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اور کل جیسا کہ بات ہوئی کہ حج بیت اللہ میں دہرائے جانے والے اعمال اور محرم الحرام میں دہرائے جانے والے اعمال کی مماثلت پر، اور یہ کہ دونوں ہی ہم رب کے ہاں پسندیدہ ہیں، خدا را کسی ملا کی باتوں پر نہ جائیں، خود سوچیں، خود سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ قرآن ہماری کس طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور اپنی فکر کو قرآن کے مطابق بنا لیں تاکہ ہمارے اعمال نتیجہ خیز ہو سکیں۔ حج بیت اللہ کے ذکر میں قربانی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نشانی جو ہے وہ دمبا ہے یا بکرا ہے، اور مولوی اس کو قابل تعظیم بتاتا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ اس علامتی جانور کا احترام قرآن پاک نے بھی بتایا کہ جن جانوروں کو تم قربانی کی نیت سے گھروں میں لے کر آتے ہو، ان کے گلوں میں پٹا ڈال لیتے ہو، ان کا احترام کرو، انہیں محبت سے رکھو، ان کی تعظیم کرو، انہیں بالوں سے مت پکڑو، کان نہ کھینچو، بلکہ اگر دمبا یا بکرا چلنے سے انکار کر دے، نہ چلے تو اسے گود میں اٹھا لو، لیکن ٹھڈے نہ مارو۔ رسی کھینچنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کے گلے کو کھینچنا پڑے، اس کی خوراک کا خیال رکھنا اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی بول و براز کی بدبو سے نفرت نہ کرنا، بلکہ اپنے بچوں کی طرح ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے گھوڑے کی نشانی کو احترام دیا جاتا ہے محرم الحرام میں، تو ملا اسے بدعت کہتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس گھوڑے کی نشانی کو احترام دینا کہاں سے بدعت ہو گیا؟ کہ وہ دمبا جس کی تعظیم مولوی کرواتا ہے، وہ دمبا بھی تو وہ نہیں ہے بلکہ اس دمبے کی علامتی شبیہ ہے، اور یہ گھوڑا بھی وہی ذوالجناح نہیں ہے بلکہ شبیہ ذوالجناح ہے، اور اس گھوڑے کا عمل اپنے سوار کے ساتھ ہمیں کتب مقتل میں ملتا ہے کہ کیا ہے۔ اور مولا علیہ السلام کے گھوڑے کے لیے تو قرآن پاک میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ سورت العادیات میں مولا علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے ناک سے نکلنے والے پانی تک کی قسم کھائی گئی ہے، پتھروں پر دوڑنے کی وجہ سے جو چنگاریاں اس گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلی ان چنگاریوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم جان چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اہمیت دی، لیکن اہل بیت علیہ السلام اور ولایت علی علیہ السلام کو سلم و تسلیمہ کے مطابق نہ مانا گیا۔ یہ ابلیس کی سب سے بڑی سازش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کرے، جبکہ دین محمدی تو مکمل ہی ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کے ساتھ ہوا۔ مولا علی علیہ السلام ان کے 11 بیٹے ہی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ملا انہی کی عظمت گھٹانے کے در پہ رہتا ہے۔ شیطان کے بارے میں تو پختہ عقیدہ کرواتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو جان لیا تھا۔ سوال ہے کہ جو خواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا، وہ ابلیس کو کیسے پتہ چل گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر نکتہ دانی کرنے والے اور ان کو ہر جگہ نہ ماننے والے ابلیس کے ہر جگہ ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ اس کا یقین رکھتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ اس کو اللہ کریم نے جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے مہلت مانگی، طاقت مانگی، اور ساتھ ہی چیلنج بھی کیا کہ آدم کی نسل کو میں جینے نہیں دوں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ اور صراط مستقیم اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس وقت بھی صراط مستقیم کا پتہ تھا جب ابھی کچھ بھی تخلیق نہ ہوا تھا، ابھی کچھ بھی بنا نہیں تھا، تو شیطان کو اس وقت بھی صراط مستقیم کا پتہ تھا، اور مسلمان آج تک صراط مستقیم جو ہے وہ دیکھنے کی دعا مانگتا ہے۔ جب بھی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو مولوی یہی سمجھاتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اور ابھی تک سیدھا راستہ دکھا ہی نہیں ہے، تو چلنا کب ہے؟ اللہ اکبر۔ شیطان کے لیے تعوذ پڑھنے والا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا بتائے تو صحیح کہ وہ کس سے بچ رہا ہے، کہ اس نے تو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے چیلنج کیا تھا۔ صراط مستقیم نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ اور حج ہے، اور نہ ہی عمرہ ہے، اور نہ ہی کوئی اور نیک عمل۔
جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کر صراط مستقیم کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی جیسا بندہ، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ سوال سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تو صحابی دوسری طرف سے آ کر سوال کرنے لگے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں مسجد نبی کے دروازے سے مولا علی علیہ السلام داخل ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ اب پتہ چلا کہ ابلیس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں روکتا، بلکہ وہ علی ولی اللہ سے روکتا ہے، ولایت علی علیہ السلام سے روکتا ہے۔ اس لیے خوشب قرآن کا ہر ساتھی یہ کلیہ سمجھ لے اور اپنے عقیدہ میں رکھے کہ آج بھی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکتا ہے تو یقین کر لیں کہ وہ بندہ نہیں بول رہا، شیطان بات کر رہا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابلیس شکل بدل لیتا ہے؟ تو فرمایا ہاں بدل لیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مولا وہ روپ بھی بدل لیتا ہے؟ فرمایا ہاں روپ بھی بدل لیتا ہے۔ تو سوالی نے کہا مولا آپ تو معصوم ہیں، علم والے ہیں، نورانی ہیں، آپ تو پہچان لیتے ہوں گے کہ شیطان بیٹھا ہے، ہم کیسے پہچان کریں کہ روپ بدل کر شیطان بیٹھا ہے یا ابلیس یا انسان بیٹھا ہے؟ تو فرمایا جب ایسا شک پڑے تو میرے دادا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا کرو، اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جائے تو سمجھنا انسان ہے، اور اگر چہرے پر دل جلنے کے آثار ہوں تو سمجھ لینا شیطان بیٹھا ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا جب یا علی مدد کہا جاتا ہے تو ایسے لوگ جن کے عقیدہ میں ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے اور وہ اپنے اعمال کے ڈھیر لگا کر ان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز روزے حج زکوٰۃ سے روکوں گا۔ وہ اس لیے بھی نہیں روکتا کہ جس کی وجہ سے یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات بنی ہیں، میں اس سے روکوں کہ لائٹیں بند نہیں کرتا، مین سوئچ ہی آف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو وہ جنہیں وہ روکتا ہی نہیں ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ وہ روکتا ہی مودت والے کو ہے کہ چوری وہیں پر ہوتی ہے جہاں قیمتی سامان ہو۔ اسے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت اور ولایت علی میں جینے والا جب نماز پڑھے گا تو اس کا قدم مسلح پر نہیں ہوگا، میری گردن پر آئے گا۔ کہ اس خاندانی تطہیر کا منکر جتنی نمازیں مرضی پڑھ لے، یہ کہہ کر مار مار کر ہنستا ہے کہ اس کی قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی۔ یہ پڑھنے والا بھی اپنے وقت کے امام کا منکر ہے، اور میں نے بھی اپنے وقت کی حجت کا انکار کیا تھا۔ اس خاندان کی محبت میں جینے والا سدا جوان رہتا ہے، اس کا ایمان جوبن پر رہتا ہے، اور اس خاندان کا بغض رکھنے والا ایمان کی لذت سے ہی محروم رہتا ہے، چاہے کتنے بھی اعمال کر لے۔ کہ خم غدیر کے میدان میں بھی ایک بندے نے انکار ولایت علی علیہ السلام کیا تو عذاب کا شکار ہوا۔ حجت کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا انکار تباہ کر دیتا ہے۔ کہ یوم الست روحیں اقرار کر چکی ہیں، جو اس خاندانی تطہیر کا بغض رکھتے ہیں خود کو اپنے ہی اعمال میں کامیاب و کامران سمجھ کر فی طغیانہم یعمہون کی زد میں جیتے رہتے ہیں۔ اس خاندان کی محبت کا اقرار کرو، اظہار کرو، اس خاندان کے محبت کرنے والوں سے دوستی رکھو، ان کے دشمنوں سے تبرہ کا اظہار کرو، ان سے الگ رہو، ان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے منکر کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ یہ بندہ اس در کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، کہ یہ ولایت علی علیہ السلام اور ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ولایت تینوں کا اقرار کر کے زندگی جی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ فخر سے اللہ پاک خود کو اللہ ولی الذین آمنوا کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کا مالک ہوں، سرپرست ہوں۔ کسی بھی ورگلانے والے سے سامنا ہو جائے تو اس کو اتنا کہہ کر الگ ہو جانا کہ جہاں ولایت علی علیہ السلام نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ ایسا واجب اور فرض ہے کہ جس کو چھوڑنے سے عذاب آ جاتا ہے، اور غدیر کے میدان میں ایسا ہوتا ہوا دیکھا بھی گیا ہے۔ کبھی بھی حجت کا انکار نہ کریں کہ نظام کائنات اللہ کریم اپنی حجت کے وسیلے سے چلاتا ہے۔ مومن کو زمین و آسمان سے فیض چاہیے تو زمین کو بھی فیض چاہیے کہ مومن اس پر چلے۔ رب نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ میری کائنات پر حق ہی وہ لوگ رکھتے ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جیتے ہیں، ان کی مودت میں صبح سے شام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ صرف زمین و آسمان بلکہ اللہ کریم کی جنت کے بھی مالک ہیں۔ خود سوچیں اگر آپ کے پاس کسی گاؤں میں ایک مرلہ کی ملکیت نہ ہو
اور آپ اس گاؤں میں جا کر اعلان کریں کہ 100 روپے مرلہ میں زمین بیچ رہی ہوں، تو اتنی سستی لینے کے لیے کوئی بیوقوف بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تو خود ایک مرلے کا بھی مالک نہیں ہے، تو 100 مرلے کیسے بیچ سکتی ہے۔ ان ملاؤں کے پیچھے مت لگیں جن کے خود کے دامن خالی ہیں، جن کی ملکیت میں نہ جنت ہے اور نہ ہی جنت تقسیم کرنے کی کوئی سند ہے۔ ملا تو قربانی کی کھال پر جنت بانٹ رہا ہوتا ہے، چندے کے سکوں پر جنت الاٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مولا علی پاک کی ولایت اور اہل بیت علیہم السلام کی مودت، اس کی وسعت کا کوئی کنارہ نہیں۔ ان ناموں کی عظمت اور برکت بے پایاں ہے۔ منیت کا رشتہ 5 ہستیوں کے ساتھ گنوایا گیا۔ علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، بی بی صاحبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب حسین علیہ السلام کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام سے ہوئے۔ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہستیوں میں منی کا ٹائٹل پا سکا، کسی اور کو یہ رتبہ نصیب نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، پھر فرمایا الحسن منی و انا منہ، پھر فرمایا الفاطمہ منی، الفاطمہ بضعۃ منی، سبحان اللہ، پھر فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ حسین علیہ السلام کی باری آئی تو بیان بدل دیا گیا، انا منہ نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا انا من الحسین، یعنی باقیوں کے کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا دین زندہ ہے، جبکہ حسین علیہ السلام کے نام سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین جو ہے وہ زندہ ہے۔ حدیث پاک میں حسین علیہ السلام کا نام 2 بار آیا۔ انفرادیت حسین ابن علی علیہ السلام کو ملی۔ اہل بیت علیہ السلام نجات کی کشتیاں ہیں اور تیز ترین کشتی حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین و مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، سبحان اللہ۔ پوری حدیث کی کتابوں میں ایک امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام تمام تر آدمیت کے وارث ہے۔ آدمیت اگر حسین علیہ السلام کو چھوڑ دے گی تو لاوارث ہو جائے گی۔ ذکر اہل بیت کرنا، ذکر حسین کرنا اللہ کا کام ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ حسین علیہ السلام سے بڑا ذاکر کون ہوگا کہ نوک نیزہ پر بھی اللہ کریم کا ذکر کیا، اللہ کا کلام جو ہے وہ سنایا۔ بولنے کے لیے آواز چاہیے اور آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا دھڑ مبارک تو کربلا کے میدان میں تھا، مگر ان کا سر مبارک بول رہا تھا۔ حسین علیہ السلام اس وقت ذکر کر رہے تھے جب مردے نہیں بول رہے ہوتے، اور مولا علی پاک اس وقت بولے جب بچے نہیں بول رہے ہوتے۔ مولا علی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آ کر بولے کہ ان ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ اللہ کریم نے خود کو قرآن میں اذکرکم کہہ کر خود کو ذاکرین میں شمار فرمایا ہے، علماء میں شمار نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر حسین اللہ کریم کے ذمہ ہے، حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ حسین علیہ السلام کا ذکر سمجھ میں آئے تو انسان سمجھدار بنتا ہے۔ کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں ذکر حسین آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے فرمایا حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ کی بنیاد ہی حسین علیہ السلام ہے۔ حسین علیہ السلام دین ہے، حسین علیہ السلام دنیا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو اللہ کریم کو مقروض کر لے۔ حسین علیہ السلام آل نبی ہیں اور اولاد علی ہیں، اور دین اسلام صبح قیامت تک ان کا مقروض رہے گا۔ کتنا امیر ہے میرا حسین علیہ السلام کہ اللہ کریم کو اس نے قرض حسنہ دے رکھا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ رب نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کا ولی ہوں، ان کا سرپرست ہوں، ان کی جانوں کا مالک ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہوں۔ اندھیرے زیادہ فرمائے اور نور ایک بتایا۔ اللہ کہتا ہے جو ظلمت سے نکل کر نور میں آ جائے وہ مومن ہے، اور نور تو اہل بیت علیہ السلام کی غلامی میں ملتا ہے، بی بی صاحبہ اور مولا علی پاک کے در کی غلامی میں نور ملتا ہے، حسنین کریمین کی محبت اور غلامی اور یاد میں نور ملتا ہے، اور مومن بننے کے لیے نور باطنی کی ضرورت ہے، اور یہ اسی در سے ملتا ہے۔ جو چیز اللہ کریم کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، ایک وقت میں 5 انبیاء بھی رہے مگر اختلاف نہیں ہوا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے،
ہر گھر میں ایک جیسا ہے۔ ہاں ترجمے علماء کی طرف سے ہیں، اس لیے ترجموں میں اختلاف ہے۔ اولیاء اللہ ایک وقت میں ایک ہی رہے، لیکن کبھی بھی ان میں اختلاف نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو کندھوں مبارک پر بٹھا کر آدھی زلفیں حسن پاک کو اور آدھی زلفیں حسین علیہ السلام کو تھما دی اور واضح کر دیا کہ میرا گھرانہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جدھر حسن مڑے گا حسین بھی ادھر مڑ جائے گا، اور جدھر حسین علیہ السلام مڑیں گے حسن پاک بھی ادھر مڑ جائیں گے۔ اس گھرانے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ حالانکہ ابو طالب علیہ السلام کا بھتیجا ہے، عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، عبد المطلب علیہ السلام کا پوتا ہے، بی بی صاحبہ کا باپ ہے اور حسنین کریمین کا نانا جان ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے اللہ کا۔ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں گویا رسالت پرورش پا رہی تھی، اور بی بی صاحبہ کے احترام میں رسالت اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، باپ نہیں کھڑا ہوتا تھا، اور حسنین کریمین کو کندھے مبارک پر نانا جان سیر نہیں کروا رہے ہوتے تھے، بلکہ رسالت امامت کے ناز اٹھا رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔